السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہم نے جو اردو کا یونٹ سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے یونٹ نمبر 6 سفر نامہ. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں اس میں پہلا چیپٹر آج ہم نے کون سا پڑھنا ہے. تو پہلا چیپٹر جو ہے وہ ہے سنگاپور کی سیر. اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. سنگاپور جانے والے سینٹوزا جزیرے پر جاتے ہیں جہاں تفریح، کھانے پینے اور سیر کے سامان ہیں. ایک عجائب گھر بھی ہے جسے سنڈر چیمبر کہتے ہیں. اس میں ہوٹل اور پارک ہیں اور پانی کا ایک حیرت انگیز شو ہوتا ہے. جزیرے پر جانے کے لیے بڑی کشتیاں، فیری اور کیبل کار ہے. سیاحوں کے لیے رعایتی ٹکٹ ہوتا ہے. اس میں بڑے مزے ہیں. کیبل کار سے روانگی اور فیری یا مونو ریل سے واپسی. وہاں جا کر بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کیبل کار کے لیے ہم ایک سرسبز پہاڑی پر پہنچے. یہاں لمبی قطار لائن تھی لیکن کمال تھا، نہ دھکم پیل نہ تو چل میں آیا. ہم نے کوشش بھی کی تو ضائع ہوئی. اپنے آگے کھڑے ہوئے صاحب کو ہلکا سا دھکا دیا تو انہوں نے اپنے آگے کھڑی خاتون کو دھکا دینے کے بجائے پلٹ کر ہم سے اتنی معذرت کی کہ ہمیں احساس ہوا کہ دھکا ہم نے نہیں دیا بلکہ خود یہ صاحب 2 قدم پیچھے ہو کر گرے تھے. ہم کوئی بات نہیں کہتے رہے یہاں تک کہ کیبل کار آ گئی. اس میں 6 آدمی بیٹھے ہیں. ہمارا نمبر آیا تو دھکا دینے والے کے ساتھ جگہ ملی. وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا. ہم بھی مسکرا دیے. آئندہ توبہ کی، جب تک سنگاپور میں رہیں گے کسی کو دھکا نہیں دیں گے. ہم سمندر کے اوپر سے گزر رہے تھے. نیچے بندرگاہ اور جہاز چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے. یہی ہماری منزل تھی. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. سینٹوزا آئی لینڈ تفریح کے علاوہ سنگاپور کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے. وہاں ایک بڑا عجائب گھر ہے جس میں مادام تساؤ کی طرح سنگاپور کے بادشاہوں کے مجسمے موم سے بنائے گئے ہیں. مادام تساؤ کا عجائب گھر لندن میں واقع ہے. وہاں موم کے مجسمے اتنے اچھے بنائے جاتے ہیں کہ اصل کا گمان ہوتا ہے. وہاں بچوں کی ایک کہانی کا کردار سلیپنگ بیوٹی یعنی سوتا ہوا حسن بھی ہے. یہ شہزادی موم کی بنی ہے اور اس کے نیچے ایک مشین لگائی گئی ہے جس سے وہ سانس لیتی ہے اور اتنی حقیقی دکھائی دیتی ہے کہ سب حیرانی سے دیکھتے ہیں. یہاں سلنڈر چیمبر بھی ہے. ٹرین جہاں رکی اور ہم اترے تو وہاں دن نکلا ہوا تھا. باغ تھا، سبزہ تھا، پانی کے فوارے، دونوں طرف راستہ تھا جس پر چل کر موسیقی والے فوارے تک جانا تھا. وہاں پہنچے تو شو کا آخری منظر جاری تھا. موسیقی کی دھن پر پانی ناچ رہا تھا. غالباً یہ آخری چیز ہے جسے انسان نے اپنے اشارے پر نچایا ہے. شو ختم ہوا تو ہمارا نمبر آیا. ہم کرسیوں پر جا بیٹھے. سامنے روشنیاں تھیں. اچانک موسیقی سنائی دی اور ساتھ پانی کا فوارہ آسمان کی طرف بلند ہوا. اس کے ساتھ رنگ اڑے. پھر تو ایک سماں بن گیا. پیلا، نیلا، گلابی رنگ اور موسیقی کی تیز دھنیں. ان پر ناچتے، اٹھتے، بیٹھتے، اڑتے گرتے پانی کے فوارے. نہ آنکھوں کو یقین آ رہا تھا اور نہ کان اعتبار کر رہے تھے. خدا کی بڑائی نظر آ رہی تھی جس نے انسان کو وہ عقل دی کہ اس نے زمین پر بسنے والے جانوروں اور سمندروں پر قبضہ کر لیا، اپنے اشاروں کا پابند کر لیا. پانی اچھل کر اس کی عظمت کو سلام کر رہا تھا. فیری سے اتر کر بس میں سوار ہوئے اور ہوٹل ایمپیریل میں داخل ہوئے تو محسوس ہوا گھر واپس آ گئے. رات کو چین کی نیند سوئے اور صبح کی سیر کے سپنے دیکھتے رہے. صبح اٹھے تو سنگاپور کا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا. ذرا دیر پہلے ہلکی سی بارش ہوئی تھی. فضا میں حبس تھا. پاکستان کے شہر اسلام آباد اور مری کو ملا لیں تو سنگاپور بنتا ہے. اس بہانے ہم نے ان دونوں شہروں کو یاد کر لیا. ہوٹل سے باہر نکل کر بحث ہونے لگی کہ دائیں طرف چلیں یا بائیں. فاطمہ نے سنگاپور کی انڈر گراؤنڈ ٹرین میں سفر کرنے کی خواہش کی. لندن میں ایک عرصے تک ہم انڈر گراؤنڈ ٹرین میں سفر کرتے رہے ہیں. سنگاپور کی انڈر گراؤنڈ ٹرین دیکھنے کا بھی ہمیں شوق ہوا. اسے MRT کہتے ہیں جس کا مطلب ہے عوام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے لے جانا. سمندر کے جزیرے میں زمین کے نیچے ٹرین چلانے میں رقم بھی زیادہ خرچ ہوتی ہے اور کام بھی مشکل ہے، لیکن سنگاپور کے لوگوں کی لغت ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے. اس لیے سمندر نے ہتھیار ڈال دیے. فطرت انسان سے ہار گئی. انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اگر ہمت اور محنت سے کام کیا جائے تو اللہ کامیابی ضرور دیتا ہے. سنگاپور کے لوگوں نے زمین کے نیچے ٹرین چلا کر یہ بات ثابت کر دی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر جو لکھا ہے وہ ہے قمر علی عباسی نے. ٹھیک ہے، اس کے شاعر ہیں. اور اس کے بعد ہے ایکسرسائز پہ آتے ہیں ہم. الفاظ معنی ہے رعایتی، جس چیز میں کمی کی گئی ہو. معذرت، معافی، بلند، اونچا، قطار، ایک لائن میں کھڑے ہونا.
گمان، دھوکہ یا خیال، سما، منظر، عظمت، بڑائی، حبس، ہوا کا بند ہونا. ٹھیک ہے. نیچے MCQs ہیں، دیکھتے ہیں. پہلا جو ہے سینٹنس وہ ہے سینٹوزا ایک ڈیش ہے، مونو ریل ہے، فیری ہے، کیبل کار ہے، جزیرہ ہے. تو اس کا صحیح جو آپشن ہے وہ ہے جزیرہ. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کیبل کار کے لیے ہم ایک سرسبز ڈیش پر پہنچے، کھیت، درخت، وادی، پہاڑی. تو آنسر ہے پہاڑی. 3 ہے کیبل کار میں کل ڈیش آدمی بیٹھ سکتے ہیں، 6، 5، 4، 3. تو اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ ہے 6. نیچے ہے سنگاپور کے لوگوں کی لغت میں ڈیش کا لفظ نہیں ہے، کامیابی، ناممکن، محنت یا ہمت. تو اس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے ناممکن. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں سوالوں کے جواب. کویشچن نمبر 1 ہے سلنڈر چیمبر کسے کہتے ہیں اور مادام تساؤ کا عجائب گھر کہاں واقع ہے. تو یہ اس کا آنسر بتا دوں کہ سلنڈر چیمبر جو کہتے ہیں کہ سنگاپور جانے والے جو ہیں ایک سینٹوزا جزیرے پر جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے ایک عجائب گھر ہے جسے سلنڈر چیمبر کہتے ہیں، اور مادام تساؤ کا عجائب گھر جو ہے لندن میں واقع ہے. MRT کسے کہتے ہیں. کویشچن نمبر 2 ہے MRT سے مراد ہے کہ سنگاپور میں جو ہے ایک انڈر گراؤنڈ ٹرین ہے جس کا مطلب ہے کہ عوام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے لے جانا، اسے MRT بولتے ہیں. تیسرا کویشچن ہے سنگاپور جانے والے سینٹوزا جزیرے پر کیوں جاتے ہیں، وجوہات تحریر کیجیے. تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا 127 پیج پہ، یعنی 127 پیج پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نیچے آتے ہیں ہم حقیقی یعنی جانداروں کی تذکیر و تانیث. مذکر کے آخر کا الف یا ہے کو یہ سے بدل کر مؤنث بنا لیتے ہیں. نیچے انہوں نے دیے ہوئے ہیں ایک ایگزامپل انہوں نے خود سالو کر دیا. دیکھیں بیٹا تو الف ہٹا کے یہ لگایا ہوا ہے بیٹی. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی آگے ہم نے سارے خود کرنے ہیں. بھانجا ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا، الف ہٹا کے یہ لگانا بھانجی. شہزادہ ہے ہٹانا ہے تو شہزادی یہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. چچا الف ہٹا کے یہ لگانا ہے چچی. بھتیجا الف ہٹا کے یہ لگانا ہے بھتیجی. ٹھیک ہے. مؤنث بن جائے گا یہ. مرغا مرغی، پھپھا پھپھی، لڑکا لڑکی، بکرا بکری. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. اب یہاں ہے آخری حرف ہٹا کر یا بغیر ہٹائے نون یہ نی یا الف نون چھٹی نی کا اضافہ کر کے مؤنث بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر نیچے جو دیے گئے ہیں مؤنث وہ دیکھتے ہیں. پہلا جو ہے مذکر ہے فقیر. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نون چھوٹی نی لگایا ہوا ہے. دیکھیں مؤنث بنانا ہے فقیرنی. ٹھیک ہے. اب استاد ہے تو استاد کا مؤنث ہوگا استانی، نون چھوٹی نی لگائے اس میں بھی. دیور دیورانی، نون چھوٹی نی. شیر شیرنی، مور مورنی، اونٹ اونٹنی. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے. اس کے بعد ہے کہ کچھ ناموں میں یہ الف یا کا اضافہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر مؤنث بنائیے جیسے چوہا چوہیا. ٹھیک ہے. اس میں یہ الف یا کا اضافہ ہوا ہے. اور اس کے بعد ہے بندر تو اس کا مؤنث ہوگا بندریا، اس میں بھی یہ الف یا آئے گا. ٹھیک ہے. نیچے ہے دیے گئے الفاظ کو الفبائی ترتیب سے تحریر کیجیے. الفبائی ترتیب وہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے حروف تہجی کی ترتیب کے لحاظ سے ان کو ترتیب دینی ہے. جو ورڈ جیسے اب یہاں پہ ہے المدہ، المدہ والا ورڈ جو ہے پہلے آئے گا، اس میں الف نہیں ہے تو المدہ سے ہم سٹارٹ کریں گے. المدہ کے بعد پہلے آنکھوں ورڈ آئے گا، پھر بے والا ورڈ لیں گے ہم، بندرگاہ آ جائے گا. ایسے ہی جیسے حروف تہجی میں الف بے کی ترتیب ہوتی ہے ویسے ہی آپ نے ان ورڈز کی ترتیب دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے 8th کویشچن گنتی سیکھیے اور لکھیے. یہ آپ نے گنتی کی جو ہے پریکٹس کرنی ہے ایسے لکھ کے جیسے انہوں نے دی ہوئی ہے. یہاں پہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے، آپ ایسے لفظوں میں بھی لکھو گے اور ہندسوں میں بھی لکھو گے. ٹھیک ہے کیا. یہ ہمارا لیکچر آج کا یہاں پہ کمپلیٹ ہوا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.